قلب کے اوپر ہے. اور اس کے بعد عزیزان مان سورہ بقرہ کی وہ آخری آیات آ گئی. یاد رکھیے گا جیسے ہر آیت کے آخر میں جو خدا کی صفت بیان ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا تھا، اس سے یوں نہ گزر جایا کرو کہ کہیں اس نے غفور الرحیم کہہ دیا، کہیں اس نے حلیم الوزیر کہہ دیا، کہیں قدیر کہہ دیا. یہ بات نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی اس نے قافیہ لانا ہے یا ردیف کے لیے یہ الفاظ لانے ہیں. یاد رکھیے اس صفت خداوندی کا اس آیت کے نفس موضوع سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے جو وہاں قرآن لاتا ہے. قرآن کی آیت کے بیشتر مفہوم جو تھے، میں اپنا بھی عرض کروں گا، یہ جو آخر میں قرآن لایا تھا خدا کی صفت، اس سے اس مفہوم پہ روشنی پڑ جاتی ہے جاتے کہ بات کیا کہنا چاہتا ہے. اسی طرح سے ہر سورت کے آخر میں جو قرآن آیت یا ایک دو آیات لاتا ہے ہم اب کر کے رکھ دیتا ہے. اس کے اندر ارتکاز ہوتا ہے، اس میں تت کٹ کے رکھ دینا رہے گا اس چیز کا. سورہ بقرہ تیسرے پارے کی بھی وسط تک آ جاتی ہے. تقریباً 2.5 پارے کی ایک سورت پہلی ہے. یہ بات کیا کہنا چاہتا ہے اس میں؟ ساری چیز انسانی قلب کے اندر اس کی صلاحیتوں کو بیدار کرنا، ان کو قوانین خداوندی کی چینل کے اندر لے کے چلے جانا، قدم قدم کے اوپر اپنی کمزوریوں سے نگہداشت کرنا، ان کمزوریوں کو بدلنے کی، ان کی جگہ اپنے اندر صلاحیتیں بیدار کرنے کی تمنائیں اور آرزویں پیدا کرتے چلے جانا. اب یہ دیکھیے سب سے پہلے تو اقتدار خداوندی آتا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر شے خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل. لہذا تم بھی تو کائنات ہی کا ایک جز ہو. تمہاری ہستی بھی اسی لیے ہے کہ تم بھی اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل رہو. اس کا وہ کار مجھے دے دینا، بھول نہ جاؤں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کے بعد وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. تم جو کچھ ظاہراً عمل سے کرو، حتیٰ کہ جو کچھ تمہارے دل کے اندر بھی گزرے، جو اندر چھپا کے رکھو، لوگوں کی نگاہوں سے چھپا سکتے ہو، خدا کی نگاہوں سے نہیں چھپا سکتے. یہ خدا کی نگاہیں کیا ہیں عزیزان مان؟ یہ کس طرح پہنچنی ہے؟ کوئی آبجیکٹولی وہاں بیٹھا ہوا ہے جو اس طرح سے دکھ رہا ہے؟ کوئی سی آئی ڈی کا ایک افسر ہے کہ جس کا پتہ نہیں چل رہا مجمے کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں سارے سامعین قرآن سننے آئے ہیں کہ نہیں جی اس میں تو وہ بھی ہوتے ہیں، تمہیں کیا پتا ہے؟ یہ بات نہیں ہے عزیزان مان. کوئی غیر نہیں ہے. انسان کی ذات جو خدا کے قانون کے تابع سرگرم عمل رہتی ہے شخص کے اندر، ہر شخص کا عمل حتیٰ کہ اس کا ارادہ اور نیت اس کی ذات پر ایک نقش منعقد کر دیتی ہے. ایک نشان اس سے پڑ جاتا ہے. یوں چاہیے نشانات دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو اس ذات کی تقویت کا اور نشو و نما کا باعث بنتے چلے جاتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو اس کے اضمحلال اور ذوق کا ڈس انٹیگریشن کا موجب بنتے چلے جاتے ہیں. ساتھ کے ساتھ نیت تک، ارادے تک اس سے اثر انداز ہوتا چلا جاتا ہے. یہی انسان کی ذات ہے جو اس کا اعمال نامہ کہلاتی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ تمہارا اعمال نامہ تمہاری گردن میں لٹکا ہوا ہے.
آج لپٹا ہوا ہے، ظہور نتائج کے وقت یہ کتاب منصورہ ہو جائے گی، کھول کے سامنے آ جائے گی، ان سے کہا جائے گا اقرا کتاب، اپنا اعمال نامہ آپ پر، آج تو خود اپنے لیے آڈیٹر ساتھی ہے۔ بات ساری انسان کی اپنی ذاتی، یہی کرامن کاتبین ہیں جو اس کے اوپر ہیں، یہی اس کے اعمال نامے ہیں، یہی وہ نگاہیں ہیں خدا کی جسے کہا گیا ہے کہ کوئی شے بچ نہیں سکتی، انسان کا کوئی عمل نیت ارادے تک بھی اپنا اثر پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتا، متاثر ہوتا رہتا ہے۔ یہ اس کا ایک پروسیس یہ ہے کہ آہستہ 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 اس میں ایکیومیلیٹی افیکٹ پیدا ہوتا رہتا ہے، جمع ہوتی رہتی ہے چیز، وہ جسے وہ پچھلے موازنہ اور خدمت موازنہ کہتا ہے، پلڑے کا جھکنا، پلڑے کا اٹھنا، دونوں پلڑوں میں یہ پرچیاں پڑتی چلی جاتی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تعمیری کاموں کا پلڑا بھاری ہے تو تباہی ابھی نہیں آتی، اگر یہ دوسری طرف پرچیاں زیادہ پڑتی چلی گئی، میں استعارت بیان کر رہا ہوں نا، اور اگر وہ جھک گیا تو تباہی آ گئی۔ یہ ہے عزیزان من اعمال نامے، یہ ہے اس کی کتابتیں، یہ ہے ظہور نتائج، یہ ہے جنت اور یہ ہے جہنم۔ اس دنیا میں بھی مرنے کے بعد بھی بچ نہیں سکتا انسان کہ خود کسی کا منہ تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اس کی گرفت سے نہیں نکل سکتا۔ انسان کی ذات اس کے جسم کے ختم ہونے کے بعد باقی رہتی ہے، اس کے معنی ہے کہ اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، یہ نہیں مر سکتی، جسم تیرا مر جائے گا، جائے گا، اس میں انڈیویجویلٹی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے تیرا احساس اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو یہ ہے، یہ جو تیری ذات ہے، باقی سب کچھ تیرا ہے، یہ تو آگے چلا جائے گا اپنا اعمال نامہ خود بن کر، ان سکھ جو باقی انفسے تم اور سکھ ہو جو حاصل تم بہلّہ، اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ اتنا انتظام کہ خیال اور ارادہ تک بھی اپنا نتیجہ پیدا کرے۔ یہ تو موضوع بہت بڑا ہے عزیزان من، مقاصد عمل کا، لیکن یہاں تو صرف ایک آیت ہی اپنے سامنے رکھیے کرے، 10:45/22 45/22 بڑی عظیم ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ سارا تخلیق ارض و سماء، یہ کارگاہ کائنات، کہا یہ اس لیے ہم نے تخلیق کیا ہے حق کے ساتھ، ایک تو بالحق اس کو تخلیق کیا ہے، کاہے کے لیے؟ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر فرد کو اس کے عمل کا نتیجہ مل کر رہے۔ یہ کارگاہ کائنات کس لیے سرگرم عمل ہے عزیزان من؟ کہاں بچ کے چلا جائے گا انسان؟ یحاسبکم بہ، حساب کرے گا اس کے الفاظ میں، لہذا سخت دینے والی بات ہے، کہا ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ اور یا پھر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تم میں سے جو چاہتا ہے اس تباہیوں سے بچنا بچ سکتا ہے، جو تباہ ہونا چاہتا ہے تباہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یوں یہ کارگاہ چل رہا ہے، چکی جس کو جو سامنے آیا پیچھے کے رکھ دیا، جو حفاظت کا سامان اپنے لیے مہیا کرنا چاہتا ہے وہ محفوظ رہے گا، جو تباہ ہو جانا چاہتا ہے تباہ ہو جائے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ہم نے تو ہر شے کے لیے پیمانے مقرر کر دیے، اندازے بنا دیے، کنٹرول ہمارا ہے ان پیمانوں کے اوپر۔ یہ ہوگا کیسے؟ یہ انسانی معاشرے کے اندر ہر شخص کا عمل نتیجہ خیز کیسے ہوگا؟ ایک معاشرہ جس معاشرہ کی بنیاد ہے
آمن الرسول بما انزل الیہ